السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دھوپ کنارے کے بارے میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں چند ڈرامے ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ انہی شاہکار ڈراموں میں ایک نام دھوپ کنارے کا بھی ہے۔ یہ ڈرامہ 1987 میں نشر ہوا تھا اور اسے معروف مصنفہ حسینہ معین نے تحریر کیا تھا، جبکہ اس کی ہدایت کاری سہیلہ صدیقی نے کی تھی۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ہسپتال میں پروان چڑھتی ہے، جہاں مختلف کرداروں کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں اور آہستہ آہستہ محبت، ذمہ داری اور انسانیت کے رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بنیادی طور پر ایک رومانوی اور سماجی کہانی ہے جو زندگی کی سنجیدگی اور ہلکے پھلکے مزاح دونوں کی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ اگر ڈرامہ سیریل کے اہم کرداروں کے بارے میں بات کی جائے، ڈاکٹر احمر انصاری، ڈاکٹر زویا، ڈاکٹر عرفان، بلقیس خالہ اور ڈاکٹر شہاب، یہ اہم کردار واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر احمر انصاری کا کردار ایک سنجیدہ، ذمہ دار اور اصول پسند سرجن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے کام سے بے حد مخلص ہیں۔ ان کی زندگی میں نظم و ضبط اور خاموشی نمایاں ہے۔ وہ بظاہر سخت اور کم گو نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بہت ہی نہایت نرم دل انسان ہے۔ ڈاکٹر زویا کا کردار ایک چنچل، خوش مزاج اور ذہین میڈیکل طالبہ جو بعد میں ڈاکٹر بنتی ہے۔ زویا کی شخصیت میں شوخی، ہنسی، مذاق اور زندگی سے بھرپور انداز پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر اپنی باتوں سے ماحول کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ ڈاکٹر عرفان کے کردار کے بارے میں بات کی جائے تو ڈاکٹر عرفان کا کردار ڈاکٹر احمر کے دوست اور ساتھی کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ خوش مزاج اور ہنسی مذاق کرنے والے انسان ہیں۔ ان کا کردار کہانی میں ہلکا پھلکا مزہ پیدا کرتا ہے۔ بلقیس خالہ کا کردار، اس کے بارے میں بات کی جائے تو زویا کی خالہ جو اس کی پرورش کرتی ہے، ان کا نام بلقیس خالہ ہے۔ وہ ایک محبت کرنے والی اور سمجھدار خاتون ہے جو زویا کی زندگی میں ماں جیسا کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر شہاب کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر جو ڈاکٹروں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان میں ڈاکٹر شہاب کا کردار آتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک میڈیکل کالج اور ہسپتال کے ماحول سے ہوتا ہے۔ یہاں نوجوان ڈاکٹر اپنی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام زویا کا بھی ہے، جو اپنی شوخ مزاجی اور حاضر جوابی کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر احمر انصاری ہیں، جو ہسپتال کے نہایت قابل اور سنجیدہ سرجن ہیں۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور وہ فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ ابتدا میں زویا اور احمر کی شخصیتیں بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ زویا ہنس مکھ اور شوخ ہے، جبکہ احمر خاموش اور سنجیدہ ہے۔ یہی تضاد کہانی کو دلچسپ بناتا ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، زویا اکثر اپنی شوخیوں اور مذاق کے ذریعے ہسپتال کے ماحول کو ہلکا پھلکا بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر عرفان بھی اس کے ساتھ مل کر مزاحیہ گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر احمر کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہسپتال ایک سنجیدہ جگہ ہے جہاں صرف کام پر توجہ دینی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زویا اپنی محنت اور ذہانت سے ثابت کرتی ہے کہ وہ صرف شوخ مزاج ہی نہیں بلکہ ایک قابل ڈاکٹر بھی ہے۔
اس کی مریضوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت بھرا رویہ سب کو بہت متاثر کرتا ہے۔ اسی دوران احمر انصاری بھی آہستہ آہستہ زویا کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ زویا کے اندر ایک معصوم اور سچا دل ہے۔ کہانی کے رومانوی پہلو پر بات کی جائے تو کہانی کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ زویا اور احمر کے درمیان ہونے والی خاموش محبت ہے۔ ابتدا میں احمر زویا کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ زویا نہایت ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے تو ان کی رائے زویا کے بارے میں بدلنے لگتی ہے۔ زویا بھی آہستہ آہستہ احمر کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتی ہے۔ وہ ان کی سنجیدگی، ایمانداری اور ذمہ داری کو پسند کرنے لگتی ہے۔ یہ محبت کسی اچانک اظہار کے ذریعے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہی بات اس ڈرامے کو حقیقت کے قریب بناتی ہے۔ جذباتی پہلوؤں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کہانی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں زندگی کی سخت حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ ہسپتال میں آنے والے مریض، ان کے مسائل اور انسانی دکھ درد ڈاکٹروں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے ڈرامہ یہ دکھاتا ہے کہ ڈاکٹر صرف ایک پیشہ ور انسان نہیں، بلکہ ایک حساس انسان بھی ہوتا ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ زویا کئی بار جذباتی طور پر متاثر ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ احمر بھی اسے مضبوط بننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کرداروں کی تبدیلی پر بات کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں مرکزی کرداروں میں تبدیلی آتی ہے۔ زویا زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار بن جاتی ہے۔ احمر کے اندر چھپی نرم مزاجی اور محبت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ زویا اور احمر کے درمیان احترام اور اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ آخرکار احمر انصاری کو احساس ہوتا ہے کہ زویا ان کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ زویا بھی اس محبت کو قبول کرتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی احمر کی شخصیت سے متاثر ہو چکی ہے۔ یوں یہ کہانی ایک خوبصورت اور پر امید انجام تک پہنچتی ہے، جہاں محبت، احترام اور سمجھ بوجھ کے ساتھ دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈرامہ یہ بتاتا ہے کہ سچی محبت صرف جذبات کا نام نہیں ہے، بلکہ احترام اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے بارے میں بات کی جائے تو ڈاکٹر کی زندگی میں فرض شناسی اور ایمانداری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مریضوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت اس کہانی کا اہم پیغام ہے۔ سنجیدگی اور خوش مزاجی دونوں زندگی کے ضروری پہلو ہیں۔ ڈرامے کی سادگی، مضبوط مکالمے، یادگار کردار، مزاح اور سنجیدگی کا خوبصورت امتزاج نظر آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں، بلکہ انسانی جذبات، ذمہ داری اور زندگی کی حقیقتوں کا آئینہ ہے۔ زویا اور احمر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں محبت، خلوص اور محنت انسان کو کامیابی اور خوشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم نے زویا اور ڈاکٹر احمر انصاری کی ابتدائی زندگی اور ہسپتال کے ماحول کا تعارف دیکھا تھا۔ اب کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے اور کرداروں کے درمیان تعلقات گہرے ہونے لگتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ ہسپتال کے لان میں ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں نرسیں اور ڈاکٹر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ہسپتال کی راہداریاں جس میں مریضوں کی آمد و رفت جاری تھی، ہر طرف ایک مصروف مگر سنجیدہ ماحول نظر آتا تھا۔ دوستو، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہسپتال کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں سنجیدہ اور مصروف نظر آتا ہے۔ اسی ماحول میں زویا ہمیشہ کی طرح اپنی شوخ مزاجی کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ جس کمرے سے گزرتی، وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔
جس سے امیجن کیا جا سکتا ہے کہ زویا کا کردار کس قدر شوخ اور چنچل تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آج تو آپ بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں، کہیں رات کو نیند کم تو نہیں آئی؟ زویا نے مزاحیہ انداز میں ڈاکٹر عرفان سے کہا۔ ڈاکٹر عرفان ہنس پڑتے ہیں۔ نیند تو پوری تھی، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے آج کوئی نئی شرارت ہونے والی ہے۔ زویا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، شرارت نہیں ڈاکٹر صاحب، اسے خوشی کہتے ہیں۔ زندگی اگر مسکرا کر نہ گزاری جائے تو پھر اس میں کیا مزہ ہے؟ ان دونوں کی گفتگو اکثر ہسپتال کے سنجیدہ ماحول میں ہلکی سی رونق پیدا کر دیتی تھی، مگر اس دوران راہداری کے دوسرے سرے سے ڈاکٹر احمد انصاری آتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سی۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وارڈ کی طرف جا رہے تھے۔ زویا نے انہیں دیکھ کر آہستہ سے ڈاکٹر عرفان سے کہا، لو جی، سورج کے ساتھ ساتھ بادل بھی آ گئے۔ عرفان مسکرا کر بولے، خبردار، اگر انہوں نے سن لیا تو تمہاری آج خیر نہیں۔ احمد انصاری نے دونوں کو دیکھا مگر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے۔ وہ غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ہسپتال ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد سب ڈاکٹرز میٹنگ روم میں جمع ہوئے۔ آج ایک مشکل کیس پر بات ہونا تھی۔ مریض کی حالت نازک تھی اور فوری سرجری کی ضرورت تھی۔ احمد انصاری نے سنجیدگی سے کیس کی تفصیل بیان کی۔ سب ڈاکٹرز خاموشی سے سن رہے تھے۔ زویا بھی پوری توجہ کے ساتھ نوٹس لے رہی تھی۔ جب بحث ختم ہوئی تو احمد نے اچانک زویا سے سوال کیا، ڈاکٹر زویا، آپ اس کیس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ یہ سوال اچانک تھا۔ کمرے میں موجود کئی لوگ حیران ہوئے، کیونکہ احمد عام طور پر جونیئر ڈاکٹروں سے کم ہی سوال کرتے تھے۔ زویا نے چند لمحے سوچا اور پھر اعتماد کے ساتھ اپنی رائے پیش کی۔ اس نے مریض کی حالت، ممکنہ خطرات اور علاج کے طریقے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد انصاری نے پہلی بار غور سے دیکھا۔ زویا کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت تھی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ زویا صرف مذاق کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ ایک ذہین اور سمجھدار ڈاکٹر بھی ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد عرفان نے زویا کو چھیڑا، واہ بھائی، آج تو تم نے سب کو حیران کر دیا۔ زویا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں صرف مذاق نہیں کرتی، کبھی کبھی کام بھی کر لیتی ہوں۔ مگر اس دن کے بعد احمد انصاری کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی آنے لگی۔ احمد انصاری اب زویا کو صرف ایک شوخ مزاج لڑکی کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ زویا کو ایک قابل ڈاکٹر کے طور پر بھی تسلیم کرنے لگے تھے۔ اسی دوران ہسپتال میں ایک نیا مریض آتا ہے جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس مریض کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ڈاکٹر زویا کو دی جاتی ہے۔ زویا پوری محنت اور لگن کے ساتھ مریض کی خدمت کرتی ہے۔ وہ رات دیر تک ہسپتال میں رہتی ہے تاکہ مریض کی حالت پر نظر رکھ سکے۔ ایک رات جب وہ مریض کے کمرے سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ راہداری میں احمد انصاری کھڑے ہیں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتی ہے، سر، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ احمد نے مختصر سا جواب دیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مریض کی حالت کیسی ہے۔ ڈاکٹر زویا نے بتایا کہ مریض کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ احمد نے سر ہلایا اور چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ الفاظ بہت سادہ تھے مگر زویا کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ احمد انصاری بہت کم کسی کی تعریف کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے احمد اب زویا کے محبت کے جال میں کافی حد تک اٹک چکا تھا۔ اس لمحے زویا کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کی محنت کو واقعی سراہا گیا ہے۔ ادھر احمد بھی خاموشی سے یہ محسوس کرنے لگا کہ زویا کی موجودگی ہسپتال کے ماحول کو مختلف بنا دیتی ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں اور اس کی معصومیت ہسپتال کی سخت اور سنجیدہ فضا کو ایک روشنی کی طرح محسوس ہوتی تھی، مگر دونوں کو ابھی تک یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے درمیان ایک ایسا تعلق بننے جا رہا ہے جو آنے والے دنوں میں ان کی زندگی بدل دے گا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی
اور زندگی کی اس کہانی میں ابھی بہت سے موڑ باقی تھے۔ آہستہ آہستہ زویا اور احمد انصاری کے احساسات بدلنے لگے۔ ہسپتال کی زندگی ہمیشہ مصروف اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ ہر دن نئے مریض، نئی پریشانیاں اور نئی ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں، مگر انہی مصروف دنوں کے درمیان بعض اوقات ایسے لمحے بھی آ جاتے ہیں جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اس دن بھی ہسپتال میں معمول کے مطابق کام جاری تھا۔ وارڈ میں مریضوں کی دیکھ بھال ہو رہی تھی اور ڈاکٹر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ زویا صبح جلدی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ رات کو جس مریض کی حالت خراب تھی اب اس میں کچھ بہتری آ چکی تھی۔ زویا کو یہ دیکھ کر دل میں سکون محسوس ہوا۔ وہ مریض کے بیڈ کے پاس کھڑی مسکرا کر بولی، دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مریض نے کمزور آواز میں جواب دیا، بیٹی اگر تم جیسی ڈاکٹر سب کو مل جائے تو آدھی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ زویا ہنس پڑی، بس اتنی تعریف نہ کریں ورنہ میں واقعی خود کو بہت بڑا ڈاکٹر سمجھنے لگیں گی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور ڈاکٹر احمد انصاری اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مریض کا معائنہ کیا اور رپورٹ دیکھی۔ چند لمحے بعد انہوں نے کہا، حالت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ زویا نے خوشی سے سر ہلایا، جی سر میں بھی یہی سمجھ رہی تھی۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے زویا کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ ایک نرم سا تاثر بھی تھا۔ عام مریضوں کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ غلط ہے؟ احمد نے جواب دیا، غلط نہیں، مگر ایک ڈاکٹر کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، ورنہ ہر دکھ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ زویا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مگر اگر ہم محسوس کرنا چھوڑ دیں تو پھر انسان اور مشین میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ سن کر احمد خاموش ہو گئے۔ شاید اس سوال کا جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ اس گفتگو کے بعد دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا احساس موجود تھا۔ ہسپتال کی روزمرہ زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر عرفان ہمیشہ کی طرح ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن کینٹین میں بیٹھے ہوئے انہوں نے زویا سے کہا، مجھے لگتا ہے تم نے ڈاکٹر احمد کی سنجیدگی کو بھی تھوڑا سا متاثر کر دیا ہے۔ زویا نے حیران ہو کر پوچھا، میں نے تو وہ مجھے دیکھ کر اور بھی سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ عرفان مسکرا کر بولے، یہی تو بات ہے، کبھی کبھی سنجیدگی کے پیچھے بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ زویا نے مذاق میں کہا، آج آپ فلسفی بن چکے ہیں۔ مگر اس بات نے زویا کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، شروع میں ہم نے بات کی تھی بلقیس خالہ کے کردار کے بارے میں۔ اب بلقیس خالہ کے کردار پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ گھر پر بلقیس خالہ ہمیشہ زویا کی فکر کرتی تھی۔ وہ اسے بیٹی سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ ایک شام جب زویا ہسپتال سے واپس آئی تو خالہ نے پوچھا، آج تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو بیٹی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہسپتال میں آج کچھ زیادہ کام تھا۔ خالہ نے پیار سے کہا، بیٹا انسان کو کام کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ زویا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میری خوشی تو یہی ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ بلقیس خالہ نے اسے خوبصورت اور غور سے دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ زویا اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ احمد کی تنہائی، دوسری طرف ڈاکٹر احمد کی انصاری کی زندگی بہت سادہ اور خاموش تھی۔ ہسپتال کے علاوہ ان کی دنیا بہت محدود تھی۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے، مگر ان کی توجہ بار بار بٹ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں بار بار زویا کی بات گونج رہی تھی، اگر ہم محسوس کرنا چھوڑ دیں تو انسان اور مشین میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ جملہ ان کے دل میں کافی کہیں تک گہرائی تک اتر گیا تھا۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ واقعی اپنی زندگی کو بہت سخت اصولوں میں قید کر چکے ہیں، اور شاید زویا کی شوخ مزاجی دراصل زندگی کی ایک خوبصورت حقیقت ہے جسے وہ نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ ایک نئے احساس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگلے دن ہسپتال میں جب احمد نے زویا کو دیکھا تو انہیں عجیب احساس ہوا۔
زویا ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی تھی اور کسی نرس سے مذاق کر رہی تھی۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اس کی موجودگی واقعی ہسپتال کے سنجیدہ ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ پہلی بار ان کے دل میں ایک نرم سا احساس پیدا ہوا، مگر وہ اس احساس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ زندگی کے راستوں پر بعض اوقات ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو خاموشی سے ہمارے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ زویا کی معصوم ہنسی اور سادہ دل طبیعت آہستہ آہستہ احمد کی سنجیدہ زندگی میں ایک روشنی کی طرح داخل ہو رہی تھی، مگر دونوں کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تعلق صرف دو ساتھی ڈاکٹروں کا نہیں، یہ کہانی اب نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس موڑ پر دل کے احساسات پہلے سے زیادہ واضح ہونے لگے تھے۔ وقت خاموشی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہسپتال کی مصروف زندگی میں ہر دن پچھلے دن سے مختلف ہوتا تھا، مگر کچھ احساسات ایسے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بناتے جا رہے تھے۔ زویا اب ہسپتال کے ماحول سے پوری طرح مانوس ہو چکی تھی۔ اس طرح کی محنت، خلوص اور خوش مزاجی کی وجہ سے مریض بھی اسے پسند کرنے لگے تھے اور ساتھی ڈاکٹرز بھی اس کا احترام کرنے لگے تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے ساتھ اس کا تعلق ابھی تک واضح نہیں تھا۔ وہ کردار ڈاکٹر احمد انصاری کا تھا۔ احمد پہلے کی طرح سنجیدہ ضرور تھے، مگر ان کے رویے میں ایک ہلکی سی نرمی آ گئی تھی۔ وہ زویا کی باتوں پر کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے، اگرچہ مسکراہٹ بہت مختصر ہوتی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں ایک مشکل کیس آیا۔ ایک نوجوان مریض شدید حادثے کا شکار ہو کر لایا گیا تھا۔ اس کی حالت نازک تھی اور فوری طور پر اسے آپریشن کی ضرورت تھی۔ ہسپتال میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سب ڈاکٹرز جلدی تیاری میں لگ گئے۔ آپریشن کی ذمہ داری ڈاکٹر احمد انصاری کے سپرد تھی، جبکہ زویا بھی اس ٹیم کا حصہ تھی۔ آپریشن تھیٹر میں سب کے چہرے سنجیدہ تھے، ہر لمحہ قیمتی تھا۔ احمد پوری توجہ کے ساتھ آپریشن کر رہے تھے، جبکہ زویا ان کی ہدایات کے مطابق مدد کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب سب لوگ باہر آئے تو سب کے چہرے پر تھکن کے باوجود سکون تھا۔ زویا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ احمد نے مختصر سا سر ہلایا، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ جملہ سن کر زویا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دن بعد ہسپتال میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس نے زویا کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ ایک مریض کی رپورٹ میں غلطی ہو گئی تو اس کا الزام زویا پر لگا دیا گیا، حالانکہ حقیقت میں یہ غلطی کسی اور کی تھی۔ جب یہ بات ڈاکٹر احمد تک پہنچی تو انہوں نے سخت لہجے میں زویا سے وضاحت مانگی۔ زویا کو بہت دکھ ہوا، اسے امید تھی کہ احمد اس پر اعتماد کریں گے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہسپتال میں ذمہ داری بہت اہم ہوتی ہے، ہمیں ہر کام میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ سن کر زویا خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کچھ دن تک پہلے جیسی خاموش مزاج نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ دن بعد اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ غلطی دراصل ایک نرس سے ہوئی تھی۔ جب احمد کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے جلدی میں زویا پر شک کر لیا تھا۔ انہیں اپنے رویے پر بہت ہی افسوس ہوا۔ اسی شام وہ ہسپتال کے باغ میں گئے جہاں زویا اکیلی بیٹھی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر احمد نے آہستہ سے کہا، مجھے اس دن آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زویا نے ان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں تھوڑی سی اداسی بھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہسپتال میں ایسا ہو جاتا ہے۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، نئی بات صرف ہسپتال کی نہیں تھی، مجھے آپ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر زویا کا دل کا بوجھ اور بھی ہلکا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے درمیان ایک اعتماد قائم ہو گیا۔ اب احمد کبھی کبھی زویا سے ہسپتال کے علاوہ بھی بات کر لیتے تھے اور وہ اس کی باتوں کو توجہ سے سنتے نظر آتے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ احمد بظاہر سخت ضرور ہیں، مگر دل سے وہ بہت زیادہ مخلص نظر آتے ہیں۔ ہسپتال کی زندگی نے دونوں کو بہت کچھ سکھایا تھا۔
زویا نے سیکھا کہ زندگی میں صرف ہنسی مذاق ہی نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ضروری ہے، اور احمر نے سیکھا کہ زندگی کو مکمل طور پر سنجیدگی میں قید کر دینا بھی درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک مسکراہٹ بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس شام جب سورج ڈوب رہا تھا، ہسپتال کے باغ میں ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ زویا اور احمر خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ابھی بھی زیادہ الفاظ نہیں تھے، مگر اب خاموشی میں بھی ایک سمجھ بوجھ اور قربت محسوس ہونے لگی تھی۔ زندگی کے اس سفر میں دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کے دلوں کی کہانی واقع شروع ہونے والی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہسپتال کی زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ مریض آتے جاتے رہے، آپریشن ہوتے رہے، اور ڈاکٹر اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہے، مگر زویا اور ڈاکٹر احمر انصاری کے دلوں میں ایک ایسا احساس پیدا ہو چکا تھا جو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ احساس ابھی تک لفظوں میں ظاہر نہیں ہوا تھا، مگر ان کے رویوں میں اس کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں اعلان ہوا، چند نوجوان ڈاکٹروں کو ایک خصوصی میڈیکل سیمینار میں شرکت کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اس سیمینار میں ملک کے مختلف ہسپتالوں کے ڈاکٹرز شرکت کرنے والے تھے۔ اس فہرست میں زویا کا نام بھی شامل کیا گیا تھا۔ جب اسے یہ خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ اس کی محنت کا اعتراف تھا۔ کینٹین میں بیٹھے ہوئے اس نے خوشی سے ڈاکٹر عرفان کو بتایا کہ مجھے سیمینار کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ عرفان نے تو مسکرا کر کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، تم واقعی اس کی مستحق تھی۔ اسی دوران ڈاکٹر احمر بھی وہاں آ گئے۔ عرفان نے مسکرا کر کہتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی شاگرد نے تو کمال کر دیا۔ احمر نے زویا کی طرف دیکھا اور مختصر انداز میں کہا، مبارک ہو۔ اگرچہ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، مگر ان کی آنکھوں میں فخر کی ہلکی سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ زویا کے ان کے یہ دو لفظ بھی بہت قیمتی محسوس ہو رہے تھے۔ چند دن بعد سیمینار کے لیے زویا کو دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا جب وہ پیشہ ورانہ طور پر کسی بڑے پروگرام میں شرکت کرنے جا رہی تھی۔ بلقیس خالہ نے اس کی تیاری میں بہت دلچسپی لی تھی۔ بیٹا، یہ تمہاری کامیابی کی شروعات ہے۔ ہمیشہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتے رہنا۔ زویا نے خالہ کو گلے لگا کر کہا، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ زویا کے جانے کے بعد ہسپتال کا ماحول کچھ مختلف ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عرفان نے ایک دن مذاق میں احمر سے کہا، لگتا ہے ہسپتال کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ احمر نے حرارت سے کہا، کیوں؟ عرفان مسکرا کر بولے، کیونکہ یہاں اب کوئی زویا نہیں ہے جو سب کو ہنساتی رہے۔ احمر نے کچھ جواب نہیں دیا، مگر دل ہی دل میں انہیں بھی یہ احساس ہو رہا تھا۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ زویا کی موجودگی واقعی ان کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ چند دن بعد زویا دوبارہ سے ہسپتال واپس آئی۔ وہ بہت پرجوش تھی اور سیمینار کے تجربات سب کو سنا رہی تھی۔ کینٹین میں بیٹھے اس نے عرفان کو بتایا کہ اس نے وہاں ایک تحقیقاتی مقالہ بھی پیش کیا جسے سب نے بہت پسند کیا تھا۔ اسی دوران احمر وہاں آ جاتے ہیں۔ زویا نے خوشی سے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ سیمینار بہت اچھا تھا، میں نے بہت کچھ سیکھا۔ احمر نے پرسکون انداز میں کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ اچھا کریں گی۔ یہ جملہ سن کر زویا کے چہرے پر خوشی کی ایک نئی روشنی آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان اعتماد اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر ہسپتال کے باغ میں مختصر گفتگو کر لیتے تھے، کبھی مریضوں کے بارے میں، کبھی زندگی کے بارے میں۔ ایک شام سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زویا باغ کی بینچ پر بیٹھی تھی اور جب احمر وہاں آئے، کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر زویا نے مسکرا کر کہا، آپ ہمیشہ خاموش کیوں رہتے ہو؟ احمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید اس لیے کہ میں زیادہ سوچتا ہوں۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں شاید اس لیے کہ زیادہ بولتی ہوں اور کم سوچتی ہوں۔ یہ سن کر احمر پہلی بار کھل کر مسکرا دیے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے خاص تھا۔ اس لمحے احمر کو احساس ہوا
کہ زویا کی موجودگی ان کی زندگی کو واقعی روشن کر دیتی ہے، اور زویا بھی اب یہ سمجھنے لگی تھی کہ احمر کی سنجیدگی کے پیچھے ایک بہت حساس اور نرم دل انسان چھپا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو تعلق بن رہا تھا وہ صرف دو ساتھیوں کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا رشتہ تھا جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل رہا تھا۔ زویا اور احمر کی کہانی دونوں کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ ان کی زندگی واقعی ایک دوسرے کو روشن کر رہی ہے۔ زندگی کی کچھ کہانیاں شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے لکھی جاتی ہیں۔ زویا اور احمر کی کہانی بھی ایسی تھی۔ یہ محبت کا وہ مرحلہ تھا جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے تھے، اور شاید بہت جلد وہ لمحہ بھی آنے والا تھا جب دل کی یہ خاموش آواز واضح الفاظ میں بدل جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہسپتال کی مصروف زندگی آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر اب بہت سی چیزیں پہلے جیسی خاموش نہیں رہی تھیں۔ زویا اور ڈاکٹر احمر انصاری کے درمیان جو خاموش تعلق پیدا ہو چکا تھا وہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو صرف ساتھی ڈاکٹر کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کی شخصیت کو گہرائی سے سمجھنے لگے تھے۔ ہسپتال میں ایک نیا منصوبہ شروع ہونے والا تھا۔ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ نوجوان ڈاکٹروں کو زیادہ ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ عملی تجربہ حاصل کر سکے۔ اس منصوبے کے تحت کچھ ڈاکٹرز کو مختلف وارڈز کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی۔ زویا کو بچوں کی وارڈ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ اس کے لیے جذباتی تجربہ تھا کیونکہ بیمار بچوں کو دیکھ کر اس کا دل بہت نرم ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ شدید بیماری کے باعث وارڈ میں داخل ہوا۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے۔ زویا نے بہت ہی نرمی اور محبت کے ساتھ اس بچے کی دیکھ بھال شروع کی۔ وہ اکثر بچے کو کہانیاں سناتی اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اپنی تکلیف بھول جائے۔ یہ منظر دیکھ کر نرس بھی متاثر ہوتی تھی۔ احمر کی خاموش نظر آنے والی محبت۔ ایک دن ڈاکٹر احمر وارڈ کے لیے معائنہ کرنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زویا اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دلچسپ کہانی سنا رہی ہے۔ بچہ ہنس رہا تھا اور اس کے چہرے پر خاموشی نظر آ رہی تھی۔ احمر کچھ لمحوں تک خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زویا صرف ایک اچھی ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ ایک بہت ہی مہربان انسان بھی ہے۔ جب زویا نے انہیں دیکھا تو مسکرا کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ بھی کہانی سننا چاہتے ہیں؟ تو احمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ آپ مریضوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں خوش بھی رکھتی ہیں۔ زویا نے شرارتی انداز میں کہا، سر یہ تو علاج کا ایک حصہ ہے۔ یہی کہانی زویا اور احمر کے کرداروں کو آگے لے کر بڑھ رہی تھی، اور اسی طرح دونوں خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل دھوپ کنارے کی یہ مکمل ریویو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پی ٹی وی کے 90s کے ڈراماز کے ریویوز ہم اس چینل پر آپ کے سامنے لا سکیں۔